السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول دل تنگ تمام جانا از قلم فروا خالد قسط نمبر 15 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی 15ویں قسط۔ بی بی سائیں تھوڑا سا کھانا کھا لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دوا دیتی ہوں۔ معصورہ بخار میں تپنے کے باوجود ٹھنڈے پانی سے شاور لیتی واش روم سے نکلتی دوبارہ اپنی بڑی سی شال اپنے گرد اوڑھ چکی تھی۔ بانو ہمارا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ معصورہ اپنے گیلے بالوں پر لپٹا ٹاول ٹھیک کرتی صوفے پر ٹک گئی تھی۔ بی بی سائیں آپ ٹھیک نہیں ہونا چاہتی کیا؟ دیکھے چند دنوں میں ہی کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ بانو اب کی بار خفگی سے بولی تھی۔ اچھا لاؤ کھا لیتے ہیں، پر پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ تمہارے پاس نیند کی گولیاں ہیں؟ معصورہ نوالا ہاتھ توڑتی اسے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ہی اسے کوئی میڈیسن مل سکتی تھی۔ جی بی بی سائیں میرے پاس ہے، مگر آپ کو کیوں چاہیے؟ بانو حیران ہوئی تھی۔ نیند کی میڈیسن کس لیے چاہیے ہوتی ہے بانو؟ ہمارے سر میں درد ہے، ایسے تو نیند آنی نہیں، میڈیسن لے کر سونا چاہتے ہیں۔ معصورہ نے اس کے الٹے سوال پر گھورتے جواب دیا تھا۔ بی بی سائیں آپ ذاکوان سائیں کے آنے سے پہلے کیسے سو سکتی ہیں؟ میرا مطلب کہ بانو کو سمجھ نہیں آئی تھی اپنی بات اس تک کیسے پہنچ جائے۔ بانو کچھ فضول مت بولنا، جو ہم نے کہا ہے وہ کرو، ہم کھانا کھا چکے ہیں، میڈیسن چاہیے ہمیں۔ معصورہ نے اس کی بات سمجھ کر بھی نظر انداز کی تھی۔ بانو نے بے چارگی سے اپنی ضدی بیوی کی جانب دیکھا تھا، جو معاملے کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے حسنہ ربانی کو حلیمہ ربانی سے کہتے سنا تھا کہ ذاکوان ابھی کچھ دیر میں آنے والا ہے۔ اگر اس کے آنے پر معصورہ سوئی ملتی تو نہ جانے وہ کتنا برا مناتا۔ جی بی بی سائیں میں لاتی ہوں۔ بانو مرے مرے قدم اٹھاتی بیگ کی جانب بڑھی تھی، جہاں میڈیسن کے باکس میں کھولتے ہی اس کی نظر سر درد کی گولی پر پڑی تھی۔ بانو کے دماغ کسی خیال کے تحت روشن ہوا تھا۔ وہ نیند کی گولی کی جگہ دوسری اٹھاتی اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ بی بی سائیں دوا لے لیں۔ معصورہ کے کہنے پر بانو نے 2 گولیاں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی، جن پر غور کیے بنا معصورہ انہیں پانی کے ساتھ نگل گئی تھی۔ بانو کہاں جا رہی ہو تم؟ بانو کو دروازے کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ معصورہ نے اسے پکارا تھا۔ بی بی سائیں یہ کمرہ ذاکوان سائیں کا ہے اور وہ ابھی تھوڑی دیر تک آنے والے ہیں۔ بانو نے پلٹ کر اپنے یہاں سے جانے کا ریزن بتایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، تم بھی ہمارے ساتھ یہیں رہو گی، ورنہ جہاں تم رہو گی ہم بھی تمہارے ساتھ وہاں آ جائیں گے۔ معصورہ ضدی لہجے میں ذاکوان کے خوف کے زیر اثر بولی تھی، جبکہ بانو کو محسوس ہوا تھا اس کا بخار سر چڑھ چکا ہے، جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ بی بی سائیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ نے ایسی کوئی ضد کی تو ذاکوان سائیں نے اگلے دن مجھے حویلی سے باہر پھینکوا دینا ہے۔ بانو واپس پلٹ کر اس کے قریب باتیں سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہم نے کہا نا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ معصورہ کے روحانسے لہجے پر بانو مزید کوئی لفظ ادا کیے وہاں ٹک گئی تھی۔ معصورہ اس کی جانب سے تسلی کرتی بیڈ پر نیم دراز ہوئی تھی۔ اس میں اب مزید کچھ دیر بخار سے ٹوٹتے جسم کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی بانو نے اسے نیند کی گولیاں نہیں دی، مگر 2 دن شدید ٹینشن کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ اب تکیے پر سر رکھتے اس پر نیند کی دیوی ایسی مہربان ہوئی تھی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں بلکہ ذاکوان ربانی کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ پر تھی۔ بانو اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اپنی بی بی سائیں کی بات مانتے بیٹھی رہے، لیکن کہیں ذاکوان ربانی کو یہ بات بری نہ لگ جائے، اس سے معصورہ کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ بانو یہی سوچتی باہر کی جانب بڑھی تھی، جہاں کوریڈور سے گزرتی ملازمہ سے اس نے ذاکوان ربانی کی آمد کا پوچھا تھا، جس کا جواب سن کر وہ مطمئن ہوئی تھی ذاکوان نے رات تک آنا تھا۔ وہ رخصتی کے بعد ہی کسی کام سے شہر چلا گیا تھا اور رات تک ہی واپسی متوقع تھی۔ بانو شکر ادا کرتی کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ سفیان کے گھر والوں کو ماہرو بہت پسند آئی تھی۔ ماہرو نے سفیان کو کل ہی نکاح کی ڈیٹ رکھنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کے اس حوالے سے پہلے ہی سمجھا چکا تھا، اور ماہرو کے پیرنٹس کو تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو ویسے بھی جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ رخصتی 2 مہینے بعد کی رکھی گئی تھی۔ انہوں نے اس بات پر اعتراض ضرور کیا تھا، مگر ماہرو نے ان کا احتجاج زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ فریال خاموشی سے ماہرو کا سفیان اور اس کے گھر والوں کے سامنے روبوٹک بیہیویئر نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھ فریال کو اس کے دکھ ہونے کے ساتھ اس پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ اتنی بھی کیا ضد کہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا اتنا غلط فیصلہ کر دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اس میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ ماہی تم خوش نہیں ہونا اس رشتے سے؟ فریال اسے کچن میں اکیلے کھڑے دیکھ اس کے سر ہوئی تھی۔
یہ کیسا سوال ہے؟ آف کورس خوش ہوں، میری مرضی سے رشتہ طے ہوا ہے، کوئی زبردستی نہیں کر رہا مجھ سے۔ ماہرہ جو تنہائی پلنے پر اپنے آنسو بہا رہی تھی، فریال کی آواز پر جلدی سے آنکھیں صاف کرتی حشاش بشاش لہجے میں بولی تھی، وہی کسی بے وقوف بنا رہی ہو، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیوں خود کو اتنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ فریال اسے دونوں کندھوں سے تھام کر قریب کرتی تکلیف بھرے لہجے میں بولی تھی، اذیت تو میری قسمت میں 3 سال پہلے ہی لکھ دی گئی تھی فریال، جب میں اس سے جدا ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرے دل کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ وہ اپنے ساتھ میری زندگی کا سکھ چین بھی چھین کر لے گیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ماہرہ روتے روتے فریال کے کندھے سے لگی تھی، اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا تھا وہ اس وقت اپنے حواسوں میں بالکل بھی نہیں تھی۔ فریال اس کی کمر سے ہلاتے خود سے ایک بار پھر پختہ عہد کر گئی تھی وہ التمش اور ماہرہ کو ملا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے ماہرہ کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ ندیم تم میرے ساتھ ہی تھے نا اس وقت، تم جانتے ہو نا میں نے قتل نہیں کیا فہیم کا، اس کا قاتل کوئی اور ہے۔ پنچایت میں تو میں بابا سائیں کی دی جانے والی قسم کی وجہ سے حاضر ہو گیا، مگر میں اس سب کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ میری بہن میرے دشمنوں میں پہنچ گئی ہے، اس میں زیادہ دیر وہاں نہیں رہنے دوں گا۔ مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا کہ مجھے کس نے پھنسایا ہے، کس نے فہیم کا قتل کر کے وہاں میرے خلاف ثبوت چھوڑے ہیں۔ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے، مجھے پتہ لگانا ہے کون ہے وہ شخص جو اندر ہی اندر میرے ساتھ ساتھ فہیم کا بھی دشمن تھا۔ اسے تو راستے سے ہٹایا ہی صحیح، ساتھ میں مجھے ختم کرنے کی کوشش بھی کی۔ ایک بار ذرا سا بھی کوئی نشان مل جائے تو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو۔ جب سے معصورہ کی رخصتی ہوئی تھی، ابرار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ اس کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے باپ کا سر بھری پنچایت میں جھک گیا تھا۔ اس کی پاک باز بہن کا نام لیا گیا تھا، اسے کسی طور پر چین نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے اس دشمن کا بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ صاحب میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ نے فہیم کا قتل نہیں کیا، مگر یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے۔ کچھ بھی کر کے جلد از جلد ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے، جس میں فہیم یا پھر سید حویلی کا ہی کوئی آدمی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ندیم نے اس کے کھولتے دماغ کو ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمیں کچھ تو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ایک آدمی ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ ابرار کو اس کی بات بہت مناسب لگی تھی۔ جیسے ان کا دشمن ان کے خلاف چھپ کر چالیں چل رہا تھا، ویسے ہی انہیں بھی ہوشیار رہنا تھا۔ ابرار نے معصورہ کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہر حال میں بہت جلد وہاں سے نکال کر رہے گا۔ اسے جلد از جلد اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ شام 7 بجے کے قریب التمش کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھی فردوس بیگم اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی تھی اور التمش کی باہوں میں سماتی اپنی آنکھیں نم ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ ماما پلیز، کیا اتنا برا بیٹا ہے آپ کا جو اسے دیکھ کر ہر بار آنسو نکل آتے ہیں آپ کے؟ التمش انہیں سینے میں بھیجتا ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا۔ دوسرا بازو پاس نم آنکھیں لیے کھڑی فضا کے لیے واقعہ تھا، وہ بھی اس کے کندھے سے لگتی روتے روتے مسکرا دی تھی۔ آپ جو مہینے بعد چکر لگاتے ہیں اور ہمیں اپنے پاس بھی نہیں بلاتے، اتنے ٹائم بعد آپ کو دیکھ کر رونا ہی آئے گا، اس لیے کہتے ہیں شادی کر لیں۔ آپ کی بیوی کو ہم یہاں اپنے پاس رکھیں گے نا، تو دیکھیے کیسے روز چکر لگاتے ہیں اب یہاں۔ فضا اس کے بازو پر سر ٹکاتی شکوہ کرتے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ التمش فردوس بیگم کو باہوں کے حلقے میں لیے صوفے پر بیٹھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ فردوس بیگم نے فضا کو اشارے سے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے روکا تھا اور التمش سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ بھئی آپ ہمنا ریاض سے سچ میں نکاح کر رہے ہیں؟ فضا کی زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی۔ زیادہ دیر چپ بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ فردوس بیگم کی گھریوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں اسی ہفتے نکاح ہے ہمارا، ماما آپ نے بتایا نہیں فضا کو؟ التمش فضا کو جواب دینے کے ساتھ فردوس بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ جو نکاح ہونا ہی نہیں اس کے بارے میں سب کو بتا کر کیا کرنا؟ فردوس بیگم کے طنز پر فضا نے خوفزدہ نظروں سے التمش کی جانب دیکھا تھا، جس کی رنگت ایک دم متغیر ہوئی تھی۔ بس کچھ دن باقی ہیں، آپ سمیت بہت سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ التمش کا لہجہ بے تاثر تھا۔ کل ملی تھی وہ مجھے، کتنی بدل گئی ہے وہ۔ جو لڑکی مسکرائے بغیر بات نہیں کرتی تھی، اب تو ایسے لگتا ہے وہ مسکرانا ہی بھول چکی ہے۔ ٹوٹی بکھری ویران آنکھوں والی وہ میری ماہرہ آبنوس تو تھی ہی نہیں۔ فردوس بیگم چاہنے کے باوجود یہ بات بولنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی، جبکہ ان کی بات پر التمش کے دان کی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی تھی۔ چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ فضا کو خوف آنے لگا تھا۔ وہ اپنا کیا ہی بھگت رہی ہے، وہ راستہ اس نے خود چنا تھا، اب اس کی مسافت بھی اسے خود اکیلے ہی طے کرنی ہوگی۔ میری زندگی میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، میں آخری بار کہوں گا، اس کے بعد اس لڑکی کی کوئی بات نہ سنو، وہ اتنی اہمیت ڈیزرو نہیں کرتی۔ التمش سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماما آپ کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ آپ جانتی ہیں نا ماہرہ کا نام سن کر ہی بھیا کتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔
فضا التمش کے ناراض ہو جانے پر فکرمند ہوئی تھی۔ میں ماں ہوں اس کی، اچھے سے جانتی ہوں، اس کی خوشی کس چیز میں ہے۔ بہت چاہت ہے وہ اسے۔ یہ نکاح کا فیصلہ بھی صرف اس درد دینے کے لیے کر رہا ہے۔ جو مقام اس کے دل میں ماہر کا ہے وہ کبھی کسی لڑکی کو نہیں دے گا، بلکہ وہاں تک رسائی حاصل کر پانا ہی ناممکن ہے کسی بھی لڑکی کے لیے۔ کاش میں ان دونوں کو ایک کر پاتی۔ فردوس بیگم بے بسی سے بولی تھی۔ فضا نے خاموش افسردگی بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خود بھی تو اس بات کو مانتی تھی، مگر جب تک وہ دونوں خود اپنی ضد نہ چھوڑتے کوئی بھلا کیا کر سکتا تھا۔ معصورہ بھرپور نیند لے کر اٹھی تھی جب بانو کو بیڈ پر عین اس جگہ دیکھے ہولے سے مسکرائی تھی۔ بانو تم بھی تو اتنی تھکی ہوئی ہو، آرام کر لیتی۔ معصورہ کا مائنڈ نیند لینے کے بعد فریش ہو چکا تھا، ساتھ ہی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کام کرنے لگی تھی۔ بی بی سائیں آپ کو آرام کرتا دیکھ میری تھکن تو ویسے ہی اتر گئی۔ آپ جانتی ہیں آج پورے 3 دن بعد آپ سکون سے سوئی ہیں۔ بانو اس کے پرنور چہرے کی جانب دیکھتی عقیدت سے بولی تھی۔ معصورہ اس کی محبت پر ہولے سے مسکراتی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے کمر پر بکھرے گھنے بال اب خشک ہو چکے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے سٹول پر بیٹھی انہیں سلجھانے لگی تھی۔ بانو سے کچھ دیر میں آنے کا کہتی باہر نکل گئی تھی۔ بانو سائیں آ گئے ہیں، شکر ہے تم باہر آ گئی، میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی۔ سامنے سے آتی ملازمہ نے بانو کا ہاتھ تھامے اسے سائڈ پر کرتے آگاہ کیا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر میں اس نے یہاں سے گزرنا تھا۔ وہ کچھ نہ بھی کہتا، پھر بھی ملازمین پر اس کی شخصیت کا رعب ہی اتنا تھا کہ وہ اس کے سامنے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تھے، جس سے اس کا موڈ ذرا سا بھی خراب ہو۔ کیا مگر بی بی سائیں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں ایک بار انہیں جلدی سے بتا آؤں۔ بانو کو معصورہ کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ معصورہ یوں اچانک کسی مرد کو اپنے سامنے دیکھ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ نہیں اب مت جانا، سائیں بڑی بی بی سائیں کے کمرے میں ہیں، کسی بھی وقت آتے ہی ہوں گے۔ شاکرہ نے اسے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ بانو شاکرہ کو بہت پہلے سے جانتی تھی، اس لیے یہاں آتے ہی اس سے دعا سلام ہو گئی تھی۔ شاکرہ نے اسے سید حویلی کے تمام اصولوں کے بارے میں بتا دیا تھا تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بانو شاکرہ کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر اس کا سارا دھیان معصورہ کی جانب لگا ہوا تھا۔ معصورہ بال سلجھاتے ابھی تک ذاکوان ربانی سے سامنا نہ ہونے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ذاکوان ایسے ہی کاموں میں الجھا رہے اور اسے یہاں آنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ معصورہ بانو کی منتظر تھی، جو اسے تھوڑی دیر میں آنے کا کہتی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ معصورہ نے بال سلجھاتے چادر کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی جب وہ اسے دروازے کے قریب ٹیبل پر فولڈ کیے رکھی نظر آئی تھی، جو یقیناً ابھی بانو ہی جاتے ہوئے وہیں رکھ گئی تھی۔ معصورہ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے کانوں کے پیچھے کرتی اس جانب بڑھی تھی۔ اس کا ہاتھ بھی ابھی چادر کی جانب بڑھا ہی تھا جب اسی لمحے دروازہ کھولتے کوئی اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا۔ معصورہ جو جھکی ہوئی تھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر کسی مرد کے قدم اور خود کا حلیہ دیکھ بدحواسی اور خوف کے عالم میں چلاتے اس نے پیچھے ہٹنا چاہا تھا، جب وہ پیچھے پڑے ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی۔ ذاکوان اندر داخل ہوتے اچانک واقع ہوئی اس افتاد کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ معصورہ کی چیخ اور اس ٹیبل سے ٹکرا کر گرتے دیکھ ذاکوان نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تھا، جب معصورہ کی جانب ہی دیکھتے بے دہانی میں وہ نیچے فولڈ ہوا کارپیٹ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کا پیر کارپیٹ میں الجھا تھا اور معصورہ کو سنبھالتے وہ بھی لڑکھڑا گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے دونوں ایک ساتھ زمین پر آ رہے تھے۔ معصورہ کو اپنے حصار میں رکھتے ذاکوان فرش پر گرنے سے بچا گیا تھا، مگر اس کی اپنی کمر بہت زور سے لگی تھی۔ معصورہ اس کے سینے پر آن گری تھی، اس کے گھنے سیاہ بالوں نے دونوں کو پوری طرح ڈھانپ کے تھے۔ کچھ پل کے لیے تو دونوں ہی سمجھ نہیں پائے تھے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ معصورہ اس کے سینے پر سر ٹکائے گہرے سانس لیتی اپنے حواس نارمل کرنے لگی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، جبکہ ذاکوان کو جیسی سچویشن کا اندازہ ہوا، ایک دل فریب سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس کی بیوی اسی سے ڈر کر پیچھے ہٹی تھی اور اپنی ہڑبڑاہٹ کے نتیجے میں اب اس کی باہوں میں تھی۔ معصورہ نے اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں ٹکاتے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا تھا، مگر اس کا ارادہ بھانپتے ذاکوان نے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے اسے واپس سینے پر گرا لیا تھا۔ معصورہ شرم، حیا اور خوف کے مارے مرنے کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے تو تصور بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی مرد کی باہوں میں بنا دوپٹے کے اس طرح ہوگی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ چھوڑے ہمیں، اس کی دبی دبی سسکی گونجی تھی۔ ذاکوان اس کے رونے پر حیران ہوتا اسے فوراً آزاد کر گیا تھا۔ معصورہ نے اس کے اوپر سے اٹھنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا، مگر اگلی آزمائش اس کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کی شال ذاکوان کے نیچے دبی ہوئی تھی، جو ابھی بھی اسی طرح آرام سے لیٹا تھا۔ معصورہ کے چہرے کو وہ اس کے بالوں کی گھٹاؤں کی وجہ سے ابھی تک نہیں دیکھ پایا تھا، جو اب رخ موڑے کھڑی تھی۔ ذاکوان بنا دوپٹے کے اس کا نازک تراشیدہ سراپا دیکھ کتنے ہی لمحے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔
اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑے ہوتے اس نے معصورہ کی شال اٹھا کر اس کے آگے کی، جسے رخ موڑے ہی معصورہ نے اپنے گرد لپیٹتے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ ذاکوان اس کی نادانی پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ کیا آپ اب بھی مجھ سے پردہ کریں گی؟ اب تو میں آپ کا محرم ہوں نا؟ ذاکوان نے نہایت نرمی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ معصورہ بنا کچھ بولے رخ موڑے یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ میرے کان آپ کی پیاری آواز سننے کے منتظر ہیں۔ ذاکوان قدم بڑھاتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا، جو ابھی تک ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ہمیں یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، ہم اس سب کے لیے تیار نہیں ابھی۔ معصورہ نے وہی الفاظ کہہ ڈالے تھے جو وہ کب سے سوچی بیٹھی تھی۔ کس سب کے لیے؟ میں سمجھا نہیں۔ ذاکوان ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ چھپائے اس کے مقابل آیا تھا۔ معصورہ اس کے چوڑے وجود کے سامنے نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ ذاکوان کی گہری تپش زدہ نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ آپ پلیز بانو کو بلوا دیں۔ معصورہ کو لگ رہا تھا وہ مزید اس شخص کے سامنے کھڑی رہی تو اس کا بی پی شوٹ کر جائے گا، مگر کیوں؟ اس وقت ملازمہ کا یہاں کیا کام؟ ذاکوان کو اس کی ہر بات سے سوال نکالنے میں مزہ آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ مغرور مگر پیاری تھی۔ جس شخص نے ہمیشہ دوسروں سے نخرے اٹھوائے تھے اب اس سے نخرے اٹھوانے والی بھی آ چکی تھی، کیونکہ بانو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ معصورہ کو یہ شخص ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اسے ذاکوان کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی، جبکہ اس کی بات کے جواب میں ذاکوان کوشش کے باوجود اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ میری کی جانے والی نیکی میرے گلے پڑنے والی ہے۔ ذاکوان کا اشارہ بانو کو یہاں کی آنے کی اجازت دینے کی طرف تھا، جو کہ معصورہ سمجھ بھی گئی تھی۔ آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ذاکوان کا دل اس کی ایک جھلک دیکھ کر نہیں بھرا تھا، جبکہ دوسری طرف معصورہ کے کان تک اس کی بات پر تپ اٹھے تھے۔ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم نہیں اتاریں گے۔ معصورہ کو اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں اتروانے کا حق اپنے نام لکھوا چکا ہوں۔ ذاکوان نے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ معصورہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ جب ذاکوان نے اسے کلاہی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا، معصورہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کا نقاب کا پلو تھاما ہاتھ پھسل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا۔ معصورہ اس کی جرأت پر حق تک سی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ذاکوان اپنی باہوں میں قید اس حسن کی دیوی کو دیکھ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ سیاہ زلفوں میں چھپا چاند سا چہرہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کمدار گھنی لرزیدہ پلکوں تلے موجود آنکھوں کی پتلیاں غیر یقینی حد تک کھلی دلفریب منظر پیش کر رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک جو شاید غصے اور بخار کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی، گلابی کٹاؤ دار لب ہولے ہولے کپکپاتے ذاکوان ربانی کے دل پر وار کر گئے تھے، اور ہونٹوں کے عین اوپر سجا سیاہ تل واقعی قاتلانہ ثابت ہو رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ حسن ان چھوا اور کسی بھی نامحرم کی نظر سے پاک تھا۔ یہ لڑکی اس دھرتی پر اسی کے لیے اتاری گئی تھی، اور وہی اس کا پہلا اور آخری حقدار ہونے والا تھا۔ ذاکوان ربانی کا عہد تھا یہ خود سے۔ وہ بھی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، مگر اپنی مغرور نازک بیوی کے مسلسل کیے جانے والے قاتلانہ وار کچھ کم نہیں تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت جلد معصورہ گیلانی کے دھواں دار عشق میں مبتلا ہونے والا ہے، جو دیکھنا اس کے لیے خود بھی کافی دلچسپ کن تھا۔ ذاکوان کی محبت کو معصورہ کی آنکھوں سے گرتے ٹپ ٹپ آنسوؤں نے توڑا تھا۔ وہ اس سے خود کو چھڑوا پانے میں ناکام ہوتی اب مزاحمت ترک کرتی رونے لگی تھی۔ ذاکوان نے گہرا سانس خارج کرتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں معصورہ کی مینٹل کنڈیشن سمجھ رہا تھا۔ جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظر سے دور رکھا تھا، اس کے لیے ایک دم سے یہ سب قبول کرنا کافی مشکل تھا۔ اوکے، اپنے آنسو صاف کریں۔ نہیں آتا اب میں قریب، مگر آپ یہاں کمرے میں میرے سامنے نقاب نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں قریب بھی آؤں گا اور وہ بھی کروں گا جو ابھی تک کرتے کرتے رہ گیا۔ ذاکوان نے مصنوعی خفگی دکھاتے اسے وارن کیا تھا، جس کے جواب میں معصورہ نے بھی اپنی خفگی بھری نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب معصورہ نے خود اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ فوراً چہرہ موڑ گئی تھی۔ ذاکوان ربانی کے خوبرو چہرے پر موجود شوخ مسکراہٹ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا کر گئی تھی۔ کیا میں بانو کو بلا سکتی ہوں؟ معصورہ اس کے پچھلے جارحانہ عمل کی وجہ سے اب کی بار کوئی ضد نہیں کر پائی تھی۔ ذاکوان کو محسوس ہوا تھا یہ بانو نام کی مصیبت وہ خود ہی اپنے سر ڈال چکا تھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے آپ کی بانو ہم دونوں کے ساتھ اس روم میں رہے گی؟ ذاکوان نے جس انداز میں یہ بات پوچھی تھی، معصورہ ایک دم شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں، وہ اس سے جواب ہی نہیں بن پایا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی زیادہ ہی بچکانہ بیہیو کر رہی تھی۔ چاہے جیسے بھی صحیح، وہ دونوں میاں بیوی تھے، بانو بھلا ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ جب میں روم میں موجود نہ ہوں تب آپ اپنی بانو کو بلا سکتی ہیں، میرے ہوتے ہوئے مجھے آپ کی توجہ صرف اپنی جانب چاہیے۔
ذاکوان انگلی سے اس کا لال گلابی ابھرا ہوا گال چھوتا واپس واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے لمس پر معصورہ کئی لمحوں تک ہل بھی نہیں پائی تھی۔ یہ شخص اس کے مزاج کے بالکل الٹ تھا۔ وہ بھلا ساری زندگی کیسے گزارا کرے گی اس بے باک شخص کے ساتھ جس کی نگاہیں برداشت کرنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ناول جاری ہے۔